آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد متوازن 3 دن بھی گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے خاندان پر کیا بیتی، ان کے دور میں کس طرح میرے نبی نے، پھر ان کے خاندان والوں نے کس طرح بھوکے برداشت کی۔ میرے پیارے دوستو، اہل بیت اطہار اسوہ نبی کے اتباع میں اپنی ساری دولت اور کمائی ہمیشہ دوسروں پر خرچ کرتے اور اپنے گھر کو ہمیشہ فاقے کی زینت سے نوازتے رکھتے۔ اب اتنے محبوب کا گھرانہ جس کی وجہ سے محبوب، اللہ کہتا ہے کہ میں نے صرف محبوب کی وجہ سے دنیا کو ظاہر کیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، لیکن کہتا ہے میں اپنے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ اب کتنا پیار ہوگا اس کے اپنے محبوب سے۔ اب وہ بھوکے کاٹ رہا ہے، جنگیں لڑ رہا ہے، اس کو زخم دیے جا رہے ہیں، صبر۔ اب یہ ایک تبلیغ تھی، ایک تبلیغ کی ابتدا تھی، اسلام کی مضبوطی کا ایک قلعہ تھا جو فتح کرنا تھا کسی قیمت پر بھی۔ اس کا صحیح جو کردار ادا کیا وہ میرے نبی نے کیا۔ میرے پیارے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا یہ حال تھا کہ ہم 1 ماہ تک ٹھہرے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا یہ حال تھا کہ ہم 1 ماہ تک ٹھہرے رہتے تھے اور آگ نہیں جلاتے تھے۔ آگ نہیں جلاتے تھے بھائی میرے۔ آج ہمارے گھروں میں 3 ٹائم تو پکی آگ جلتی ہے کھانا پکانے کے لیے، اور چائے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ، اور باقی چیزیں پکانے کے لیے الگ الگ آگ جلتی ہے۔ حساب تو لگاؤ، 1 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کہ 1 مہینہ گزر جاتا تھا کہ گھر میں آگ تک نہ جلتی، ہم صرف کھجور و پانی پر گزارا کرتے تھے۔ سوچو ذرا وہ دور کیسا ہوگا، میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا، اس کے خاندان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا میرے سرکار کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میرا اللہ بھی یہ کہتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ ایک اور حدیث میں بعض ازواج مطہرات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گی؟ یعنی ان کی گھر والیاں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ بس انہوں نے چھڑی کے ذریعے سے ہاتھ ماپنا شروع کر دیے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ تو سیدہ سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، لیکن بعد میں ہم سب نے جان لیا کہ لمبے ہاتھ سے مراد زیادہ صدقہ کرنا تھا، اور وہی زوجہ محترمہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی جو زیادہ صدقہ کرنا پسند کرتی تھی۔ یعنی کہ محبوب سرکار کی گھر والیوں کی بات ہو رہی تھی، اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی کنیز فضا نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی نظر مانی، یعنی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اب ان کی وفا کا وقت آیا تو تینوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی 3 سا جو لے کر آئے اور سیدہ عالم حضرت فاطمہ زہرا نے 1 سا جو تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آتا اور کھانا سامنے رکھ دیا جاتا تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز ایک قیدی آ گیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 روزے رکھیں گے ہمارے بچے صحیح ہو جائیں۔ اب صحیح ہو گئے، اللہ سے وعدہ کیا۔ اب جب وہ روزے رکھے تو ان کے بعد تھا ہی کچھ تھوڑا بہت، تو جب روزہ کھلنے کا ٹائم آتا تو اس وقت کوئی نہ کوئی فقیر آ جاتا۔ اب یہ وہ حدیث بیان ہو رہی ہے، واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو تیسرے روز ایک قیدی آ گیا، سب نے تینوں دن کھانا سائلین کو دے دیا اور ہر روز پانی سے افطار کر کے اگلے دن روزہ رکھ لیا۔ روزے کی حالت میں 3 دن کا فاقہ ایسا مثالی نمونہ ایثار اور انفاق اور احسان تھا کہ قدرت نے اسے معیاری عمل کے طور پر قرآن کریم میں قلم بند کر دیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں قصہ بیان کر دیا
کہ اس طرح میرے پیاروں نے قربان دی. جب امامین کریمین بیمار تھے تو ان کے والدین نے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم روزے رکھیں گے یا رب العالمین تو ان کو صحت عطا فرما. لیکن پھر بھی جب کھولنے کی باری آتی تو جو کچھ وہ پکاتے وہ اللہ کی راہ میں خیرات ہو جاتا. یہ قربانی ہوتی ہے. اللہ سے یہ محبت ہے میرے پیارے دوست. اگر ہمارے یہاں ایسا کوئی عالم ہو جائے ہم کہیں گے ابھی ہم تو دوبارہ اللہ کو کہیں گے نہیں کہ ہم ایسے روزے رکھیں گے نہیں بھائی. بھوک والے ہم آج روزہ رکھتے ہیں کھولتے اتنے بڑے بڑے طعام ہمارے سامنے ہوتے ہیں. میٹھا بھی چاہیے, شربت بھی چاہیے, کھجور بھی چاہیے, نمکین بھی چاہیے, سموسے چاہیے, پکوڑے تو چاہیے ہی چاہیے. پھر بعد میں کھانا بھی کھائیں گے. کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا ہے. اس وقت کو تو یاد کرو میرے نبی نے کس طرح زندگی گزاری, صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری کہ صحابہ جب مدینے میں محبوب کے گھر کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے, کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے. اس طرح